بزرگ اہل بیت مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کو زحمت دی جائے۔ میری دعا ہے اور آپ حضرات سب کے سب آمین فرمائیں۔ پروردگار بحق محمد والی محمد مرحوم شاہد رضی کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، اور اس عظیم صادمے کے اوپر قبلہ و کعبہ اور ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان کی طاقت کو پروردگارہ دوبالا فرما کہ عظیم مصیبت پر صبر کر سکیں، اور پروردگارہ اس مصیبت کے اوپر پروردگارہ اس مرحوم کے صدقے میں بحق محمد والی محمد قبلہ و کعبہ کے دونوں فرزندوں کو، ان کی بیٹیوں اور دامادوں کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما، ہر بلائے ارضی اور سماوی سے قبلہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خداوند عالم قرآن مجید میں ان امتحانوں کا تذکرہ کر رہا ہے جس میں اس کے بندے مبتلا کیے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ غمزدہ دلوں کو تعزیت بھی دے رہا ہے. اور تعزیت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تعزیت وہ ہوتی ہے جو عام انسان کو دیتا ہے، اس کے اندر صرف تعزیت ہوتی ہے. اور ایک تعزیت سرکاری تعزیت ہوتی ہے. تو کبھی کبھی سرکاری تعزیت میں جو حکومت کی طرف سے ادا کی جاتی ہے، کمپنسیشن کا بھی اعلان ہوتا ہے. تو یہ تعزیت جو ہے اس کے اندر صرف تعزیت ہی نہیں ہے بلکہ کمپنسیشن کا اعلان بھی ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَنَبْلَوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. یہی ترجمہ ہے اس کا. ضرور دو دفعہ ضرور اس میں آئے گا. ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف کے ذریعے سے یا بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یا مالوں کے کم ہو جانے کے ذریعے سے، وَالْأَنفُسِ، یا جانوں کے تلف ہو جانے کے ذریعے سے، وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات کے معنی عربی میں پھلوں کے ہیں. یہ بلاغت قرآنی ہے کہ جانوں کے تلف ہونے کا ذکر تو کیا، مگر ماں باپ سے یہ نہیں کہا کہ تمہاری اولاد تم سے لیں گے، بلکہ کنائے کے پردے میں جملے کو استعمال کیا. مفسرین نے لکھا کہ ثمرات سے مراد پھل نہیں ہے بلکہ ثمرات سے مراد اولادیں ہیں. لیکن قرآن نے کھل کے نہیں کہا کہ ہم تمہاری اولاد تم سے لیں گے. اور خدا کی قسم یہی عجیب بلاغت ہے قرآن کی کہ جب بات اولاد تک آئی تو الفاظ کے پردے میں اس مطلب کو چھپا دیا. عزیزان گرامی، وحی کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں. یا کسی ملک مقرب کے ذریعے اللہ اپنا پیغام کسی کو بھیجے، جیسے جبرائیل امین سرور کائنات پر قرآن لے کے آئے. یا اللہ کسی شے میں کلام پیدا کر دے، جیسے جناب موسیٰ کے واسطے شجرہ طور میں کلام پیدا کر دیا. یا نبی مرسل کوئی خواب دیکھے تو جناب سرور کائنات سے تمام باتیں ہوئیں
जिब्राइल आन के पैगाम पहुंचाते रहे। जनाब मूसा से तमाम गुफ्तगुएं हुई, शजरे तूर से आवाज आती रही, मगर जब मूसा इब्राहिम से औलाद का मुतालबा किया गया तो न जिब्राइल के जरिए कहलवाया कि हम तुम्हारा बेटा चाहते हैं, और न हजर अस्वद में कलाम पैदा किया कि इस्माइल को रख दो छुरी के नीचे, बल्कि ख्वाब के पर्दे में मंजर दिखा दिया गया। बाज़ीदान गिरामी, जिस तरह इब्राहिम को ख्वाब के पर्दे में अपनी मशीयत बताई गई, वैसे इंसानों को अल्फाज के पर्दे में मशीयत परवरदिगार बताई गई कि हम तुम्हारा इम्तिहान लें, औलादों के लिए। ये भी एक तरीका है इम्तिहान का। और उसके बाद बशारत, तस्कीन भी और तस्कीन के बाद बशारत भी, और ये सरकारी कंपनसेशन है, बदले का ऐलान है। ये हमारे हबीब बशारत जन्नत के नीचे उन सब्र करने वालों कि जिन पर जब मुसीबत आती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए हैं, और पलट के हमें अल्लाह की सरकार में वापस जाना। अज़ीज़ान गिरामी, बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं, बाज़ सानहे ऐसे होते हैं, बाज़ दुख और गम ऐसे हैं कि जिसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप उस आदमी को जानते हो या ताल्लुकात हो या पहले से मुलाकात हो, बल्कि रास्ता चलते हुए सुनने वाला भी सुने तो दिल पकड़ के बैठे कि ये क्या वाकया हुआ। एक इंसान सुने खाली दूसरे इंसान के मुताल्लिक तो उसका कलेजा तड़प जाता है। ये वाकया उसी नौइयत के वाकयात में है कि इसके लिए मुलाकात शर्त नहीं है, जान पहचान शर्त नहीं है, ताल्लुकात का होना शर्त नहीं है। एक अजनबी आदमी के सामने भी अगर आप वाकया बयान कीजिए कि एक बेटे ने बाप के साथ शाम को सहारी के वक्त इफ्तारी खाई और दूसरे दिन सवेरे वो बाप उसकी मैयत उठा रहा था, तो सुन के तड़प जाएगा आदमी, और उसका दिल तड़प जाएगा और वो बेचैन हो जाएगा और उसके कल्ब की अजीब व गरीब कैफियत हो जाएगी। लेकिन कुरान मजीद ने हमको हर मंजिल पर तसल्ली दी है। मैं थोड़ी देर इसी आय मुबारका की तशरीह करूंगा। जाहिर है कि आप इतनी देर से प्रोग्राम में शरीक हैं और नमाज मगरिब के वक्त से मुसलसल में देख रहा हूँ, इसके पहले हजरात कुरान खानी कर रहे थे और उसके बाद मुसलसल कई घंटे हो चुके हैं। लेकिन मौलाना ने जिंदगी भर कौम की खिदमत की और कौम ने जिस मोहब्बत से उसका जवाब दिया वो भी अभी आपने डॉक्टर मंजूर रिजवी साहब की ज़बानी सुना। हमसे चंद मिनट की जहमत और है, थोड़ी देर की, इसके अंदर भी आप शरीक हो जाएं कि ये बात भी पूरी हो जाए कि मजलिस भी हो जाए। नारे सलावत। अजीजों, मैं थोड़ी देर खाली इसी आयत की तशरीह करूंगा और कुछ नहीं, कोई तफसीर नहीं, कोई बयान नहीं, कोई वाकया नहीं, थोड़ी देर बस ऐसे आयत के मुताल्लिक और उसी पर बात खत्म हो जाएगी। सबसे पहली चीज वलनबलवन्नकुम, हम जरूर तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। देखिए, जब किसी घर पर मुसीबत आती है, किसी के यहाँ कोई सानेहा होता है या किसी का माली नुकसान हो जाता है या किसी का जानी नुकसान हो जाता है, तो कभी कभी हमने देखा है कि लोग दबी जबान कहते हैं पता नहीं क्या गलती हो गई इनसे जो ये सजा मिली। ये बात हमने दुनिया में देखी। और साहिब गम जो है वो तो आवाज़ बुलंद कहता है कभी कभी, पता नहीं हमसे क्या खता हो गई जो हमें ये सजा मिली। देखिए अजीज़ान गिरामी, हमसे खताएं भी होती हैं और अल्लाह को खता के ऊपर सजा देने का पूरा हक भी है। ये भी तय है कि हम खाती हैं और ये भी तय है कि उसको सजा देने का पूरा हक है उसको। लेकिन इस दुनिया को न जजा के लिए बनाया है न सजा के लिए बनाया। रमजान भर रोजे रखिएगा तो जेब से $1000 नहीं निकल आएंगे कि बंदे तूने रोजे रखे हैं उसका इनाम ले ले, और बिला उज़्र शरीक कोई रमजान में एक रोजा भी न रखे, सब रोजे खा जाए तो जो $1000 जेब में रखे थे शबीर वो गायब नहीं हो जाएंगे कि तुमने भी तो रोजे नहीं रखे, अब $1000 भुगतो। तो ये बात दुनिया में जजा है न सजा है। सजा भी आखिरत में है, जजा भी आखिरत में है। दोनों सजा और जजा के दोनों मंजर जो हैं वो आखिरत ही में है। हाँ, कभी कभी जुर्म इतने बढ़ जाते हैं कि पैमाने छलक जाते हैं, उसकी बात और है। लेकिन आम तौर से जजा और सजा का जो कुछ ताल्लुक है वो आखिरत से है। हम नेकियां भी करते हैं और उसका इनाम भी मिलेगा, लेकिन वो भी वहां मिलेगा। बुराइयां भी करते हैं, उसकी सजा भी मिलेगी, लेकिन वहां मिलेगी। लेकिन इस दुनिया में किसी घर में सानेहा हो जाए या किसी का नुकसान हो जाए या किसी परेशानी में कोई फंस जाए
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ امتحان ابدیت کی منزل میں ہے. اس کا مطلب ناراضگی پروردگار نہیں ہے. اس کا مطلب ناراضگی پروردگار نہیں ہے. اور دلیل ایسی دے دوں جس کے بعد بحث کی گنجائش ہی نہ رہے کہ اگر دنیا کی مصیبتیں غلطیوں کی سزا ہوتی تو جن کو اللہ نے معصوم بنایا تھا ان کی زندگی پر غم کی پرچھائی نہ ہوتی. اس لیے کہ جہاں غلطی نہیں وہاں سزا کا کیا سوال ہے. صلوات بھیجتے ہیں. جہاں غلطی کا سوال نہیں وہاں سزا کا کیا سوال. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے سر پر تاج عصمت تھے وہ امتحان کی زیادہ سخت منزلوں سے گزرے. یعنی جو ابدیت کی منزل میں جتنا بلند ہوتا جائے گا اتنا ہی امتحان سخت ہوتا جائے گا. وَلَنَبْلَوَنَّكُمْ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. اور عزیزان گرامی امتحان کے سلسلے میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے. کبھی کبھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ صاحب عالم اور نمازی اور روزہ دار اور عبادت گزار نمازیں پڑھا رہے ہیں اور رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں اور پھر کیا اللہ کی مرضی اور کیا مشیت کو سمجھ میں نہیں آتا. اس طرح کے خیالات انسان کے ذہن کو منتشر کرتے ہیں. اور مولا نے بھی مدد نہیں کی اور جی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. نہ عزیزان گرامی لفظ امتحان کو سمجھ لیجیے خود سمجھ میں آ جائے. دنیا کے زندگی میں روزمرہ کے جو اصول ہیں وہ الگ ہیں اور امتحان جتنی دیر ہوتا ہے اس کے قاعدے الگ ہیں. دنیا کی روزمرہ کی زندگی کا حساب کتاب الگ ہے اور وقت امتحان کا جو اصول ہے وہ بالکل الگ ہے. عزیزان گرامی اس سے بڑھ کے لوگ بات کہتے ہیں. کبھی اس سے بڑھ کے لوگ بات کہتے ہیں. وہ یہ کہہ دیتے ہیں ارے کیا علی علی پکارا کرتے ہو. علی نے حسین کی مدد نہ کی کربلا میں کیوں نہ پکارا حسین نے. اور جب وہ نجف سے کربلا تک نہ آئے تو یہاں تک تمہاری مدد کرنے کیا آئیں گے. اور اللہ نے مدد نہ کی حسین کی. حسین نے اللہ کو نہیں پکارا. اسماعیل کے لیے تو دمبا بھیج دیا حسین کے واسطے نہ آیا. تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے ذہنوں کو الجھن میں مبتلا کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی لفظ امتحان ہی اس کا جواب ہے کہ پہلے امتحان کو سمجھیے کہ امتحان کیا ہے. پہلے امتحان کو سمجھیے کہ امتحان کیا ہے. روزمرہ کی زندگی میں جو اصول ہوتے ہیں وہ امتحان میں بدل جاتے ہیں. دو لڑکے جو ساتھ پڑھتے ہیں جوائنٹ اسٹڈی کرنا اور ایک ساتھ مل بیٹھ کے پڑھنا کوئی جرم ہے؟ نہایت مناسب بات ہے. لیکن اتنی دیر جتنی دیر دونوں امتحان دے رہے ہیں اگر باتیں کرتے ہوئے پائے گئے تو یہ انفیئر کہلاتا ہے. طالب علم کے ساتھ کتاب رہنا کوئی بری بات ہے. طالب علم کے ہاتھ میں ہر وقت کتاب رہنا ہی چاہیے. لیکن امتحان کے وقت اگر اس کی جیب سے کتاب نکلی تو اس کا امتحان ہی ختم ہو جائے گا. کسی شاگرد کا اپنے استاد سے پوچھنا, کسی نہ جاننے والے کا کسی جاننے والے سے پوچھنا نہایت عمدہ بات ہے. شاگرد استاد سے پوچھتا رہے, بچہ اپنے پڑھے لکھے باپ سے یا چچا سے یا دادا سے پوچھے, نہایت عمدہ بات ہے. لیکن امتحان کے ان 3 گھنٹوں میں اگر شاگرد استاد سے پوچھ رہا ہے یا باپ سے بیٹا پوچھ رہا ہے تو یہ بالکل نامناسب بات ہے. نہ اس کو زیوا ہے کہ پوچھے, نہ اس کو زیوا ہے کہ بتائے. فرمایا آپ نے یہ اصول ہی الگ ہے امتحان کے. نہ اس کو زیب دیتا ہے کہ پوچھے, نہ اس کو زیب دیتا ہے کہ بتائے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے اللہ کو کیوں نہیں پکارا, علی نے حسین کی مدد کربلا میں آ کے کیوں نہیں کی, عزیزان گرامی سمجھیے حسین کہاں سے گزر رہے تھے. حسین منزل امتحان سے گزر رہے تھے. نہ حسین کو زیب دیتا تھا کہ اللہ کو پکارے, نہ اللہ کو زیبا تھا کہ مدد کو آئے.
شاگرد ہر بات پوچھتا رہا، استاد ہر بات بتاتا رہا، لیکن جب 3 گھنٹے امتحان کے ہوئے وہی استاد انویجیلیٹر تھا اور وہ شاگرد امتحان دے رہا تھا، لیکن اس وقت نہ استاد کو زیب دیتا ہے کہ بتائے اور نہ شاگرد کو زیب دیتا ہے کہ پوچھے۔ جیسے ہی امتحان ختم ہوا، پرچہ دے کے روم سے باہر نکلا لڑکا، اب پھر وہی استاد ہے، وہی شاگرد ہے، جو چاہے پوچھے، جو چاہے بتائے۔ بے شک اللہ نے سب کچھ حسین کو دیا اور حسین نے سب کچھ اللہ سے پایا، لیکن کربلا میں جتنی دیر امتحان تھا اتنی دیر نہ حسین کو زیبا تھا کہ اللہ کو پکارے، نہ اللہ کو زیبا تھا حضرت کو آئے۔ اور جیسے ہی امتحان ختم ہوا، وہی حسین ہے، وہی خدا ہے، خدائی خدا کی ہے، اختیار حسین کا ہے۔ ہم تمہارا امتحان لیں گے، وَلَنَبْلَوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہارا امتحان۔ اب کہے سے امتحان ہوگا؟ من الخوف۔ سب سے پہلی چیز جس سے امتحان ہوگا یا ادھر آر کر کے ہے یا خوف سے امتحان ہوگا۔ عزیزان گرامی، خوف سے مراد وہ خوف نہیں جیسے بچے ڈرتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے، جیسے ناسمجھ عورتیں ڈرتی ہیں، ہم اکیلے گھر میں نہیں رہیں گے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم اس کوٹری میں نہیں جائیں گے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم ادھر نہیں جائیں گے یہ جاہلوں کا خوف ہے، بچوں کا خوف ہے، ناسمجھوں کا خوف ہے۔ نہیں، وہ خوف جس میں قومیں مبتلا ہوتی ہیں، وہ خوف جس میں ملک مبتلا ہوتے ہیں، وہ خوف جس میں پورے شہر جاگ کے سویرا کر دیتے ہیں، جان کا خوف، مال کا خوف، عزت کا خوف، آبرو کا خوف، آزما کے دیکھیں گے ہمارے ہو کہ نہیں۔ عزیزان گرامی، خوف کے مسئلے کو معمولی نہ سمجھیے، یہی خوف اگر اللہ سے ہو تو تقویٰ بن جاتا ہے۔ یہی خوف اگر اللہ سے ہو تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور خوف کی محرک جو چیزیں ہیں، عجیب و غریب ہے مسئلہ خوف کا۔ خوف کا مسئلہ سمجھنے کے قابل ہے، خوف کا سبجیکٹ پڑھنے کے قابل ہے کہ خوف کیا ہے، ڈر کس چیز کا نام ہے۔ خوف کا محرک یا جہل ہے یا علم ہے۔ عجیب و غریب منظر ہے عزیزان گرامی، ایسٹ و ویسٹ، یا جہل ہے خوف کا محرک یا علم ہے۔ وہ خوف قابل مذمت ہے جس کا محرک جہل ہو، وہ خوف قابل تعریف ہے جس کا محرک علم ہو۔ آپ نے غور فرمایا خوف کیا چیز ہے؟ کبھی کبھی خوف کا محرک اور بے خوفی کا محرک جہل ہوتا ہے۔ بچہ ڈر رہا ہے، 5 برس کا بچہ ہے، گھر والے شادی میں جا رہے ہیں تو مذاق سے کہا کہ تم گھر میں رہو، ہم جا رہے ہیں شادی میں۔ تو انہوں نے کہا ہم نہیں رہیں گے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ 5 برس کا بچہ ہے، وہ کہتا ہے ہم نہیں رہیں گے، ہمیں گھر میں ڈر لگتا ہے، اکیلے گھر میں ہم کیسے رہیں گے؟ بات گئی گزری ہوئی، 25 برس کے بعد وہ اسی گھر میں 25 برس کا ہو گیا۔ اب ایک دن پھر سب لوگ شادی میں جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ آپ لوگ جائیے، ہم گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو کسی 50 برس کے بزرگ نے کہا کہ بیٹا تمہیں تو ڈر لگتا تھا، تمہیں تو ڈر لگے گا یہاں۔ تو ہنسنے لگا، کہنے لگا وہ آپ کو اتنی پرانی ہمارے بچپن کی بات اب تک یاد ہے، وہ ہمارا بچپن تھا جب ہمیں ڈر لگتا تھا، اب تھوڑی لگے گا ڈر، اب لوگ جائیے۔ تو 5 برس کا بچہ نہ دکھائی دینے والی چیزوں اور اندھیرے اور پرچھائیوں سے ڈرتا ہے، لیکن جب وہی 25 برس کا جوان ہو جاتا ہے اور اس کی سمجھ آ جاتی ہے اور میچور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ڈر نہیں لگتا۔ تو اس ڈر کا محرک جو ہے جہل ہے۔ اس ڈر کو جو 5 برس کے سن میں جو چیز ڈرا رہی ہے بچے کو، کچھ کہانیاں سنی ہیں اس نے، کچھ قصے سنے ہیں اس نے، کچھ ایسی باتیں سنی ہیں اس نے جس کی وجہ سے اس کے اندر ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن جب 25 برس تک اس کی عمر پہنچ گئی تو اب وہ میچور ہو چکا تھا، اب وہ گھر میں نہیں ڈرتا، اس کے گھر والوں سے کہتا ہے آپ جائیے، ہم لیٹے ہیں آرام سے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ تو اصل میں یہاں پر ڈر جو ہے وہ کون پیدا کر رہا ہے؟ جہل۔ اب آئیے، ڈر پیدا کرتا ہے علم اور بے خوفی پیدا کرتا ہے جہل۔ پلٹ کے دیکھیے اس کو، ڈر پیدا ہوگا علم کی وجہ سے اور بے خوفی پیدا ہوگی جہل کی وجہ سے۔ ماں ہے اور اس کا 1.5 برس کا بچہ ہے جو گھٹنیوں چل رہا ہے، گھر کا بڑا سا صحن ہے جیسا ہندوستان پاکستان میں گھروں میں ہوتے ہیں،
بچہ گھٹنیوں چل رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، دیکھ کے خوش ہو رہی ہے اپنے بچے کو کھیلتے ہوئے، لیکن نگاہیں بچے پہ ہیں اور بچے کو کھیلنے دے رہی ہے. کہ ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ تلکاریاں مارتا وہ ہنستا وہ ایک طرف تیزی سے جانے لگا. اب جو اس نے غور سے دیکھا تو اس کے تھوڑا اور آگے ایک سانپ لہرا رہا ہے، اور بچہ اس کا لہریہ دیکھ کے، اس کی جلد دیکھ کے، اس کا چلنے کا انداز دیکھ کے اس کو اچھا لگ رہا ہے، تو وہ تیزی سے اس کی طرف گھٹنیوں چلتا ہوا بڑھ رہا ہے کہ میں جا کے اس کو پکڑ لوں. وہ ڈر نہیں رہا ہے سانپ سے. کیوں نہیں ڈر رہا ہے؟ یہ نہ ڈرنا مطلب جہل کے ہے. اور ماں جلدی سے چیخ مار کے دوڑتی ہے، بچے کو جھپٹ کے اٹھاتی ہے اور لے کے بھاگتی ہے. یہ ماں کا خوف جو ہے یہ بسبب علم کے ہے. سانپ کیسا جانور ہے 1.5 برس کا بچہ یا 1.25 برس کا بچہ نہیں جانتا ہے، لیکن اس کی تجربہ کار ماں جانتی ہے کہ سانپ کیا چیز ہے. تو یہاں کے اوپر خوف کا محرک جو ہے وہ علم ہے، اور بے خوفی کا محرک جو ہے وہ جہل ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملکوں میں ایسی باتیں نہ ہوتی ہوں، لیکن ہمارے ملکوں میں فصلیں خراب ہوتی ہیں، کالرا پھیل جاتا ہے، اس طرح کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، تو حکومت کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں کہ سڑک کے اوپر بکنے والی چیزیں نہ کھائیے گا، سڑی گلی چیزیں نہ کھائیے گا، سڑک کے اوپر جو کھلے ہوئے کٹے ہوئے پھل بک رہے ہوں وہ نہ کھائیے گا. شہر کی فضا خراب ہے، کالرا پھیلا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں، تو سرکار کی طرف سے، کارپوریشن کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھیے یہ چیزیں نہ کھائیے گا، اس سے آپ کی جان و صحت کو خطرہ ہے. اور وہیں سڑک کے کنارے جناب ایک ٹرالی کے اوپر تربوز بیچ رہا ہے، لال تربوز کی پھانکے کاٹے ہوئے اور برف کی سل ہے اس کے بعد اس پر رکھے ہوئے. اب تربوز لال بھی ہے، میٹھا بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے. یہ تینوں صفتیں اس کے اندر ہیں. نہایت سرخ ہے، نہایت شیریں ہے، اور چونکہ برف کی سل پر رکھا ہوا ہے لہذا نہایت خنک ہے، ٹھنڈا ہے. دو دوست کھڑے کھا رہے ہیں ہنس ہنس کے. ان کو نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. یہ ان کی بڑی دلیری نہیں ہے، یہ جہالت ہے ان کی جو یہ ڈر نہیں رہے. یہ بے خوفی بسبب جہل کے ہے، یہ بے خوفی قابل تعریف نہیں ہے. یہ کھا رہے ہیں بڑے مزے میں، اور وہیں سے ایک ڈاکٹر گزر رہا ہے جو سارے اس فلسفے